اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو قرآن مجید کے ترجمے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ہم کس انداز سے ترجمے کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا آغاز کریں، اس میں ایک غلط فہمی ہے جو کہ تقریباً ہر لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اگر ہم خود سے شروع کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خود پڑھنے سے ہم گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو آسان فرما دیا ہے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو اس لیے اللہ نے تو اس کو آسان فرما دیا ہے، اور ہم لوگوں کے دلوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو خود سے پڑھا، یعنی بغیر کسی عالم دین کے پڑھنے کی کوشش کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں، ہم ہدایت سے دور ہو جائیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک تو یہ ہیں جو کہ بالکل عام فہم ہیں، جس کا مقصد واعظ و نصیحت ہے، جیسے انبیاء کے قصے واقعات وغیرہ ہیں جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کسی سے پڑھنے کے بغیر بھی ہم اس کو بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک آیت بتائی بھی گئی کہ یہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، اور کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ واعظ و نصیحت والی آیات کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور جو دوسری قسم کی آیات ہے وہ فقہی مسائل پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر وراثت، طلاق، نماز، روزہ کے مسائل کے بارے میں، انہیں اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہم قرآن پاک میں جو وراثت کے قوانین یا اصول بتائے گئے ہیں، یا ایک طریقہ کار جو وراثت کا ہے وہ بتایا جائے، تو ایک عام سا شخص اس کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا، یعنی اس کے لیے ہمیں پھر کسی اہل علم سے مدد لینی پڑے گی۔ اسی آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہے یا اہل علم ہے، اگر تم کسی مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے۔ ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ کون سا ترجمہ لیں اور ہم آغاز کریں، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص ایسا پروسیجر نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہے مسجد میں ترجمے والا قرآن، آپ لیں اور انشاءاللہ بسم اللہ کریں۔ اس میں آپ دیکھیں گے جو آپ وقت اس میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں مزید اس کے لیے محبت اور عقیدت پیدا فرمائیں گے، اور ایک جستجو کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے صرف اس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ویڈیو لیکچر بنانے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آسان طریقے سے کے بارے میں روشناس کرایا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان بالکل اردو زبان کی طرح ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی آیت، تو آپ دیکھتے ہیں یہ اردو کی طرح دائیں سے بائیں کی طرف لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، تو بالکل اردو کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ ایک بنیادی اصول اور بھی دیکھ لیں کہ بہت سارے الفاظ عربی زبان میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو کہ عربی میں ہیں، جیسے یہاں آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انسان، حکم، ہدایت، کتاب، اور بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ وہی ہیں جو کہ جن کا استعمال بالکل عربی میں بھی ویسے ہی ہے جیسے اردو میں ہے۔ ایک معتاد اندازے کے مطابق تقریباً 70% الفاظ اردو میں وہی ہیں جو کہ عربی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اردو زبان ہے یہ عربی اور فارسی سے نکلی ہے، اس لیے ہمیں شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ عربی نہیں، یہ اردو ہے۔ تو ہمارے لیے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ہدی للمتقین اور یؤمنون بالغیب۔ اس میں آپ غور کریں تو ہدن کا مطلب ہے ہدایت، اور متقین کا مطلب ہم جانتے ہیں پرہیزگار، ہم متقین بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو آپ دیکھیں ہمیں ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت پڑی ہی نہیں، ہمیں یہی لگ رہا ہے جیسے یہ عربی زبان نہیں ہے، اردو زبان ہی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ قرآن پاک کے الفاظ کے بارے میں ہے۔ ہم آیات کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ آیات کتنی ہیں، اس طرح الفاظ کے بارے میں بھی آپ جان لیں کہ قرآن میں تقریباً 78 الفاظ ہیں، جن میں سے زیادہ تر الفاظ وہ ہیں جو کہ مقررات ہیں،
مقررات کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بار بار ہوا ہے۔ تو جیسے یہ انبیاء کے نام ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آدم علیہ السلام کا نام ہے، اس طرح مختلف انبیاء کے نام ہیں، اس طرح فرشتوں کے نام ہیں، جنت و دوزخ وغیرہ کے نام ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو نام ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بھی، یہ آپ کسی بھی لینگویج میں دوسرے لینگویج میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ نام بالکل ویسے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو بعض آیات ایسی ہیں جو کہ تکرار سے ہوتی ہیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جن کا استعمال سورہ رحمان شریف میں بار بار ہوا ہے۔ اسی طرح حفاظ کرام جانتے ہیں کہ بہت ساری آیات ایسی ہیں، جیسے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، سورہ بقرہ شریف میں ہے، پہلے سپارے میں، جو کہ ایک ہی جگہ پر 3 مرتبہ جن کا استعمال ہوا ہے، مطلب تکرار سے ہوا ہے۔ اس طرح یا ایھا الذین آمنوا کا استعمال پورے قرآن پاک میں تقریباً 89 ٹائمز ہوا ہے، 89 مرتبہ۔ اس طرح بہت ساری دوسری آیات ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان الفاظ کے ترجمہ کو ایک بار سیکھ لیا یا آیات کو سیکھ لیا تو آپ کو قرآن پاک میں بار بار ان ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو مکمل سیکھ لیا۔ اب دیکھیں ٹوٹل الفاظ تو ہیں 78,000۔ جب آپ ان تکرار والی آیات کو یا الفاظ کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس تقریباً 17,000 رہ جائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے قرآن پاک کے تمام الفاظ کو سیکھنا ہے تو آپ کو 78,000 الفاظ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف 17,000 الفاظ سیکھ لیں تو آپ بڑے آسانی سے قرآن پاک کے ترجمے کو سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس سے مزید آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو کہ آپ کے لیے ایک خوشخبری سمجھ لیں کہ آپ کو سارے 17,000 الفاظ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر صرف 4,500 الفاظ سیکھ لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے گویا میں نے پورے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی عربی زبان کے میں اکثر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو کہ اپنے ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، یعنی ایک مادہ الفاظ سے نکلے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یعلم، یعلمون، تعلمون، عالم، عالمہ، معلوم۔ اگر آپ غور کریں تو ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ العلم ہے، یعنی عین لام اور میم۔ دیکھیں عین لام اور میم، اب دیکھیں اس میں بھی عین لام میم کا استعمال ہوا ہے، اس میں بھی ہوا ہے، ان سب میں ہوا ہے۔ تو قرآن پاک کے یعنی عربی زبان کے جو اکثر الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے ایک خاص روٹ ورڈ سے یا مادہ الفاظ سے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایک بار ایک لفظ کا مطلب سیکھ لیا، جیسے اگر آپ یہاں پر عالم کا مطلب جانتے ہیں یعنی جاننے والا، تو یہ تمام الفاظ ان کو ہم کہتے ہیں مشتقات، یعنی یہ علم کے مشتقات الفاظ ہیں۔ تو آپ نے اگر ایک لفظ کو سیکھ لیا تو آپ کو دوسرے الفاظ سیکھنے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جیسے معلوم کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں، عالمہ کا بھی جانتے ہیں، تعلمون کا مطلب ہے تم سب جانتے ہو، یعلمون کا مطلب ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں صرف 13 الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں جو کہ قرآن پاک میں 13,701، یعنی ان کا جو ٹوٹل ہے یہ جو تکرار کے ساتھ وہ بنتا ہے 13,701۔ جیسے اللہ، اس میں اللہ ہے وہ 2,702 بار استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ ماں جو ہے وہ 2155 بار ہوا ہے۔ انا جو ہے جس کا مطلب بے شک ہے وہ اتنی بار ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ صرف چند الفاظ ہیں، صرف 13 الفاظ ہیں، اتنے زیادہ الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو ٹوٹل 78,000 میں سے 13,701 الفاظ جو ہیں وہ صرف آپ کو اس اسکرین میں نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ایک توجہ کرتے ہیں صرف 2-3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اس پر، اور اگر آپ نے ان کا مطالب سیکھ لیے اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ان کا استعمال بار بار تکرار کے ساتھ قرآن میں ہو رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے تھوڑی سی دیر میں اتنے الفاظ سیکھ لیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً میں نے 15 سے 20% جو الفاظ ہیں وہ میں نے ابھی ایک نشست میں ہی سیکھ لیے۔ تو
تو اسی طرح آپ دوسرے الفاظ بھی ہیں، میں انشاءاللہ باقی ویڈیو لیکچر بناؤں گا تو آپ کے سامنے مزید ایسے الفاظ کا ذکر کروں گا جن کے استعمال سے یعنی ان کو سیکھ کر آپ بڑی آسانی سے ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ایک سورہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، الحمد شریف قرآن پاک کی پہلی سورہ۔ رکھنے کا مقصد وہی ہے کہ ہم اس میں دیکھیں، تھوڑی پریکٹس ہو جائے ہماری۔ اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد تعریف کرنا، اللہ اس میں مبارکہ ہے، رب العالمین، عالمین کا مطلب ہم جانتے ہیں تمام جہان، رب پالنے والا، رحمان رحیم، یہ بسم اللہ شریف میں بھی استعمال ہوتی ہے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس میں آپ ذرا فوکس کریں تو آپ زیادہ تر الفاظ کے معنی پہلے سے جانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ پھر بعد میں آپ کو بتائے جائیں گے کہ اگر کسی لفظ کا مطلب اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کی اردو عربی ڈکشنری دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ صیغوں کی پہچان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کو بقیہ لیکچرز میں بتایا جائے گا۔ جو لوگ مدارس کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ صیغوں کی گردان کی جاتی ہے، صیغوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد جمع ہے یا مذکر مؤنث ہے یا یہ تھرڈ پرسن ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے۔ جیسے ہم کوئی بھی دوسری زبان سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے گرامر سیکھنے کی، تو اس طرح بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس میں مزید کس طرح بہتری اور آسانی لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ میرے ساتھ انشاءاللہ ان ٹچ رہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ کر سکتے ہیں مجھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔